بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرکعتین قبل الظہر حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا الرکعتین قبل الظہر، یعنی یہ باب ان 2 رکعت کے بیان میں ہے جو نماز ظہر سے پہلے ہے۔ پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سنن و نوافل کا ذکر کیا جو فرض نمازوں کے بعد ہے، اب یہاں سے ان سنن و نوافل کا بیان فرماتے ہیں جو کہ فرض نماز سے پہلے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 رکعتیں یاد رکھی ہیں، محفوظ رکھی ہیں۔ رکعتین قبل الظہر، 2 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے حجرے میں، ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعت عشاء کے بعد اپنے حجرے میں، ورکعتین قبل صلاة الصبح، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت جس وقت پڑھتے تھے یہ وہ ساعت ہوتی تھی کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کے پاس اس وقت نہیں جاتا تھا۔ حدثتنی حفصہ، مجھ سے حدیث بیان کی حفصہ نے کہ انہو کانا اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلی رکعتین، کہ جب مؤذن فجر کی اذان پڑھتے اور فجر طلوع ہو جاتی تو صلی رکعتین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں 2 رکعت پڑھتے۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی رکعتین قبل الظہر سے ہے۔ اب اگلی روایت دیکھیں، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبۃ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ فرماتے ہیں ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد محمد بن منتشر سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تابعہ ابن ابی عدی وعمر عن شعبہ، فرماتی ہیں یحییٰ کی متابعت کی ہے ابن ابی عدی نے اور عمر نے، یعنی جیسے یحییٰ نے روایت کیا شعبہ سے، ایسے ہی شعبہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو
ابن ابی عدی نے، اور ابن ابی عدی یہ محمد بن ابراہیم ہے، اور ابو عدی یہ ابراہیم کی کنیت ہے۔ ان کا وصال 194 ہجری کو ہوا، اور عمر نے بھی ان کی متابعت کی ہے۔ یہ عمر ابن مرزوق ابو عثمان ہیں، انہوں نے بھی امام شعبہ سے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ باب الصلاۃ قبل المغرب، یہ باب اس بارے میں کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز، مغرب کی نماز سے پہلے نماز۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ موزنی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، پھر فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، اور تیسری مرتبہ میں فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء۔ لمن شاء کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اس نماز کو سنت نہ بنا لیں، سنت نہ بنا لیں۔ اب نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس میں اسلاف میں اختلاف رہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت اور فقہا کی اس ایک جماعت نے یہی کہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی حدیث، ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور بعض صحابہ کرام وغیرہ نے یہ فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے نماز نہیں ہے، اور ابن عربی نے فرمایا کہ ان 2 رکعت کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا، لیکن صحابہ کرام کے بعد کسی نے بھی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ اور سعید ابن مسیب نے کہا کہ میں نے کسی بھی فقیہ کو نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نہ ابو بکر پڑھتے تھے اور نہ عمر پڑھتے تھے اور نہ ہی عثمان ابن عفان۔ اور حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور فرمایا کہ صحابہ کرام جو کوفہ میں رہتے تھے ان میں حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ، حضرت عمار، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے کسی کو بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ قول امام مالک، امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور ہمارے بعض اصحاب نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ کی یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، یہ حکم پہلے تھا ابتدائی اسلام میں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع تھا وہ وقت نکل چکا ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چھوڑ دیا تاکہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث عبداللہ موزنی کی منسوخ ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ کی اس روایت سے، دونوں نے اپنے والد بریدہ سے کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عند کل اذانین رکعتین، کہ بے شک ہر اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت ہے، ما خلل مغرب کے علاوہ۔ اور طاؤس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ، میں نے نبی کریم کے زمانے میں کسی کو یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني یزید بن ابی حبیب قال سمعت مرثد عن عبداللہ الیزنی قال اتیت عقبۃ بن عامر الجہنی فقلت الا اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاة المغرب فقال عقبہ انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل۔ فرماتے ہیں کہ مرثد ابن عبداللہ یزنی کہ میں عقبہ ابن عامر جونی کے پاس آیا اور میں نے کہا کیا میں آپ کو تعجب خیز بات نہ بتاؤں ابو تمیم کی، یرکع رکعتین قبل صلاة المغرب، وہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ مرثد ابن عبداللہ یزنی نے کہا کہ کیا میں آپ کو تعجب خیز بات نہ بتاؤں، کس کی میں تعجب خیز بات نہ بتاؤں ابو تمیم کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مرثد ابن عبداللہ یزنی کے لیے باعث تعجب ثابت ہوا، یہ اس لیے کہ عام طور پر لوگ نماز مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عقبہ نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا، مرثد ابن عبداللہ یزنی کہتے ہیں، میں نے کہا فما یمنعک الآن، اب آپ 2 رکعت نماز مغرب سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ قال شغل، تو انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے مصروفیت رہتی ہے، اس مصروفیت کی وجہ سے میں یہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز عام طور پر پڑھنا چھوڑ دیا تھا جملہ تمام صحابہ اور تابعین نے۔ اب ایک بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ اس میں جو ذکر ہے کہ الا اعجبک من ابی تمیم، میں آپ کو کیا ابو تمیم کے بارے میں ایسی خبر نہ دوں جس سے آپ کو تعجب ہو جائے۔ ابو تمیم
یہ عبداللہ ابن مالک الجیشانی ہے، الجیشانی، اور یہ تابعی، یہ کبیر تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، یہ مخضرم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت معاذ ابن جبل سے قرآن کریم پڑھا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ آئے اور فتح مصر میں شریک رہے اور وہیں پر یہ آباد ہو گئے۔ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ عموماً لوگ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے۔ باب صلاۃ النوافل جماعتاً، جماعتاً یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی باب صلاۃ النوافل بالجماعہ، نوافل کی نماز جماعت کے ساتھ۔ ذکرہ انس وعائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر حضرت انس اور عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ گزر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ایک یتیم کو نماز پڑھائی تھی ان کی دادی ملیکہ کی دعوت پر، جب نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے تھے، اور ملیکہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ملیکہ یہ حضرت انس کی پچھلے والی صف میں تھی، اس لیے کہ عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت باب صلاۃ الکسوف میں گزری ہے۔ کون سا باب؟ باب الصدقہ فی الکسوف۔ اس میں عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ یہ نفل کی جماعت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل نماز میں جماعت جائز ہے، اور ہمارے یہاں پر امام اعظم نے فرمایا کہ تداعی کے ساتھ ہو تو مکروہ ہے اور تداعی کے ساتھ نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی حدثنا ابی عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع الانصاری انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقل مجّا فی وجہہ من بئر کانت فی دارہم فزعم محمود انه سمع اتبان بن مالک الانصاری وکان ممن شہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت اصلی لقوم بنی سالم وکان یحول بینی وبینہم واد اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكرت بصري وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه۔ فرماتے ہیں محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہو عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام یاد ہے، اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے چہرے پر کلی کی تھی۔
فزعم محمود، اور محمود نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے عتبان ابن مالک انصاری کو سنا، اور عتبان ابن مالک انصاری غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ عتبان ابن مالک نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل ہے، جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پر اس وادی کا پار کرنا مشکل ہوتا ہے ان کی مسجد کی طرف جانے کے لیے۔ تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، انی انکرت بصری، حضور میری نگاہ کمزور ہے، وان الوادی الذی بینی و بین قومی، اور بے شک وہ وادی جو میرے اور قوم کے درمیان بہتی ہے، یہ جب بارش آتی ہے تو مجھ پر اس کا پار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فوددت، تو مجھے یہ پسند ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیں، کہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سأفعل، ان قریب میں کروں گا۔ تو فغدا علیہ رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگلی صبح کو ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لے آئے، بعد ما اشتد النہار، دن چڑھنے کے بعد۔ فاستأذن رسول اللہ، تو نبی کریم نے اجازت طلب کی، فاذنت لہ، تو میں نے اجازت دے دی۔ فلم یجلس، تو سرکار تشریف لائے اور بیٹھے نہیں، یہاں تک کہ فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک، آپ کو کہاں پسند ہے کہ میں آپ کے گھر نماز پڑھ دوں؟ فاشرت لہ، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ کا اشارہ کیا کہ جس کے بارے میں میں یہ پسند کرتا تھا کہ حضور وہاں نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فکبر وصففنا وراء، اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ فصلی رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ثم سلم فسلمنا حین سلم، تو جب سرکار نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا، اور میں نے حضور کو میں نے سرکار کو ایک کھانے پر روک لیا تھا، جو کھانا کی تیار ہوتا ہے، جو کھانا جو میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اور فسمع، تو گھر والوں نے، فسمع آل الدار، تو قریب کے لوگوں نے سن لیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں ہے۔ فصاب رجال منہم، تو ان میں سے بہت سارے لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مرد بہت ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ گھر میں بہت زیادہ ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا ما فعل مالک، مالک کا کیا ہوا، کہ مالک یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے، مالک ابن دخیشن یہ موجود نہیں ہے، مالک ابن دخیشن نہیں ہے یہاں پر۔ تو لوگوں نے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا ذاک منافق، وہ تو منافق ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتے، ورنہ آتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، ہم اللہ اس کا رسول خوب جانے، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ان کو محبت اور ان کی بات چیت زیادہ کر منافقین ہی سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے دوزخ پر اس کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ محمود ابن ربی کہتی ہیں فحدثتها قوما، تو میں نے ان کی یہ حدیث ان لوگوں سے ذکر کی کہ جن میں ابو ایوب انصاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول بھی تھے۔ ہاں، اس غزوے میں کہ جس غزوے میں حضرت ابو ایوب انصاری شہید ہو گئے تھے،
حضرت ابو ایوب انصاری کا جس غزوے میں وصال ہو گیا تھا، شہید نہیں وصال ہو گیا تھا، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الروم، اور یزید ابن معاویہ اس قافلے کے امیر تھے، ہے نا، اور یزید ابن معاویہ اس قافلے کا امیر تھا، تو کہاں پر؟ روم کی سرزمین پر۔ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب نے میری بات کا انکار کیا اور کہا کہ واللہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ بات کہی ہو جو تم نے کہی، جو تم نے بیان کی۔ فرماتے ہیں محمود کہ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ، یہ بات مجھ پر بہت شاق گزری۔ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِن سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا اِتْبَانَ بْنَ مالک، تو پس میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اگر اللہ نے مجھے اس غزوے سے سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا، تو اگر حضرت اتبان ابن مالک سے میری ملاقات ہو گئی تو، اور اگر میں نے اتبان ابن مالک کو باحیات پایا ان کی قوم کی مسجد میں، تو قوم کی مسجد میں، تو میں ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کروں گا۔ فرماتے ہیں ہاں تو میں نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے اس غزوے سے واپس آ گیا تو ان اسأل عنہا اتبان ابن مالک، کہ میں اس حدیث کے بارے میں اتبان ابن مالک سے ضرور سوال کروں گا اگر میں نے ان کو ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا۔ فقفلت، تو میں لوٹا، فاحللت بحجۃ او بعمرۃ، تو میں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، پھر میں چلا یہاں تک کہ میں مدینہ طیب آ گیا۔ فاتیت، تو میں آیا بنی سالم کے محلے میں، فاذا اتبان شیخ اعمی، تو دیکھا کہ اتبان ایک نابینا ہیں اور بزرگ ہیں، یصلی لقومہ، اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ فلما سلم من الصلاۃ، جب انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، سلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا، اخبرتہ من انا، اور میں نے انہیں خبر دی کہ میں کون ہوں، بتایا کہ میں محمود ہوں۔ تو ثم سألت عن ذلك الحدیث، تو پھر انہوں نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی جس کا انکار ابو ایوب نے میرے سامنے کیا تھا۔ فحدثنی ہے کما حدثنی اول مرہ، تو انہوں نے مجھ سے ویسی حدیث بیان کی جیسے حدیث پہلی مرتبہ بیان کی تھی۔ اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت محمود کی حدیث کا انکار کیا جو کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کیونکہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی گناہگار شخص مسلمان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ کثیر آیات اور حدیث صحیحہ مشہورہ کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن اس میں تطبیق یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور اپنی سزا بھگت کر یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت
اسی کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کیا کہ نفل کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت اتبان ابن مالک کو یہ نفل نماز جماعت سے پڑھائی۔ ہاں، اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ بعض اوقات آرام فرماتے تھے تاکہ اس سے عبادت کرنے پر مدد حاصل ہو۔ جیسے نماز پڑھانے کے بعد آپ کا حضرت اتبان کے گھر میں ٹھہرنا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اس کو ہر وقت مشقت میں نہیں ڈالنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رکھنا، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت محمود کے گھر کنویں سے پانی لے کر کلی کی۔ منہ سے کلی کرنا، بچے کے چہرے پر کلی کرنا، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 5 سال کی عمر کے حضرت محمود ابن ربی کے چہرے پر کلی کی۔ مدینے کے گرد رہنے والے قبیلوں کا اپنی مساجد میں نماز پڑھنا، کمزور آدمی کا امامت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اندھیرے کیچڑ میں مسجد میں نہ جانا یہ بھی جائز ہے۔ اور مرد کا فرض نماز اپنے گھر میں پڑھنا، اسی طریقے سے نوافل بھی گھر میں پڑھنا، جیسے اتبان ابن مالک بارش کے ایام میں گھر میں نمازیں پڑھتے تھے۔ کسی بزرگ سے یہ سوال کرنا کہ ان کے گھر آ کر کسی جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ وہ اس جگہ کو نماز کے لیے معین کر لیں۔ کسی شخص کا اپنا عذر بتانے کے لیے اپنا مرض بیان کرنا یہ شکوہ شکایت نہیں ہے، جیسے اتبان ابن مالک نے اپنی بصارت کی کمزوری بیان کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنے امتی کی درخواست کو قبول کرنا، جیسے حضرت اتبان ابن مالک نے کے گھر جانے کی دعوت حضور نے قبول فرمائی۔ امام کا کسی جگہ اپنے تابع کو، خادم کو ساتھ لے کر جانا، جیسے نبی اکرم علیہ السلام حضرت اتبان کے گھر ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لے جانا ان کے افضل الصحابہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہی کو ساتھ لے گئے کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ نے حضرت اتبان ابن مالک سے پوچھا کس جگہ نماز پڑھوں، کیونکہ گھر والا ہی جانتا کہ گھر والا ہی اپنے گھر کی جگہوں کو زیادہ جانتا ہے۔ حضرت اتبان ابن مالک نے کہا کہ آپ جس جگہ نماز پڑھیں گے میں اس کو مصلی بنا لوں گا۔ اس میں آثار صالحین سے تبرک ثابت ہے۔ اور کسی معین جگہ پر نماز پڑھنے کی طلب کرنا تاکہ اس جگہ نماز پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے نماز با جماعت کے قائم مقام ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اتبان سے نماز کی جگہ کے متعلق پوچھا تاکہ ان کے گھر کے اطراف میں تجسس نہ کرنا پڑے۔ گھروں میں نماز با جماعت نفل پڑھنا، لیکن بتا دیا کہ حناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب کہ ابتدائی کے ساتھ نہ ہو، اور دن کے نوافل بھی رات کے نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھے جائیں، کیونکہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور گھر کے اندر جس جگہ نماز پڑھی جائے اور اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کیا جائے تو اس جگہ کی ملکیت برقرار رہتی ہے۔ نماز کے لیے کسی جگہ کو خاص کرنے کی ممانعت مساجد میں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دن چڑھے 2 رکعت نماز پڑھائی، یہی چاشت کی نماز ہے۔ کسی بزرگ کے آنے پر اس کے کھانے کی دعوت کرنا، خواہ اس کو پہلے سے اس کی اطلاع دی جائے یا نہ دی جائے۔ دعوت میں غیر معمولی تکلف کا اہتمام نہ کرنا اور سادگی سے محاضر پیش کر دینا، یہ بھی ثابت ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام
کو جو کھانا بھی پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرما لیتے اور کسی کھانے کی مذمت نہ فرماتے۔ نبی کریم علیہ السلام نیکی کے کاموں پر ہمیشگی فرماتے، جیسے آپ نے حضرت اتبان ابن مالک کے گھر میں بھی چاشت کی نماز پڑھی۔ حضرت اتبان ابن مالک نے اشارے سے وہ جگہ بتائی جہاں وہ نماز پڑھوانا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشارے پر اکتفا جائز ہے، اور حضرت اتبان نے اشارے کے ساتھ تصریح بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشارے کے ساتھ الفاظ سے تصریح بھی کر دینا چاہیے۔ حضرت مالک ابن دخیشن بدری صحابی ہیں۔ اب ان کا یہاں پر حاضر نہ ہونا ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ منافقوں اور بد مذہبوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ منافقین کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مت کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے دلوں کے حالات پر بھی مطلع تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مالک ابن دخیشن نے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی بزرگ کی موجودگی میں کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائے تو اس سے منع کر دیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا اس کے حق ہونے کا اعتقاد کیا وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث پر اعتراض کیا تھا اس کی وجہ بتا دی کہ چونکہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس کے گناہ پر سزا نہیں ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کسی حدیث پر اعتراض کی جائے تو اس کی تحقیق کی جائے، جیسے حضرت محمود دوبارہ حضرت اتبان کے پاس اس حدیث کے سماع کے لیے گئے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی طلب کے لیے سفر کرنا، جیسے حضرت محمود اس حدیث کے سماع کے لیے سفر کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ حضرت محمود نے بتایا کہ حضرت اتبان نابینا ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی پہچان کے لیے اس کو نابینا کہنا یہ غیبت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابینا کی امامت جائز ہے، کیونکہ حضرت اتبان نابینا ہونے کے باوجود امامت کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گھر جائے تو اجازت طلب کرے، جیسے اتبان ابن مالک نے حضرت اتبان ابن مالک سے نبی کریم علیہ السلام نے اجازت طلب کی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کا کسی شخص کو لشکر کا امیر مقرر کر دینا چاہیے، جیسے حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ علیہ کو بنایا تھا۔ اور ایک سفر میں حج یا عمرہ اور طلب علم دونوں کو جمع کر لینا، جیسے حضرت محمود جب حج یا عمرہ کے لیے گئے تو حضرت اتبان سے دوبارہ اس حدیث کا سفر کرنے کے لیے سفر کر کے مدینہ منورہ گئے اس حدیث کو سننے کے لیے۔ یہ تمام فوائد اور مسائل حضرت علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں ایک کھانے کا ذکر ہے، خزیر صنعناہ لہ، خزیر جو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ یہ خزیر وہ کھانا ہے جو گوشت اور ستو سے بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری فانکرہا،
ہا ضمیر مؤنث کی ہے، فَأَنْكَرَهَا تو ہا ضمیر کا مرد حکایت یا قصہ لیا جائے گا تاکہ ضمیر اور مرد کے درمیان مطابقت رہے۔ باب التطوع فی البیت۔ حدثنا عبد العالی ابن حماد قال حدثنا وہیب عن ایوب وعبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ نبی یہ باب اس بارے میں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد العالی ابن حماد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اے لوگو اپنے گھروں میں تم نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا اور گھر کو بالکل قبرستان مت بناؤ کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے وہ گھروں میں نماز نہ ہو، یا اس میں تشبیہ دی گئی ہے اس گھر کو جس میں نماز نہ پڑھی جائے اس قبر کے ساتھ کہ جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفل نماز گھر میں پڑھے جائے۔ فرماتے ہیں تابعہ عبد الوہاب عن ایوب، فرماتے ہیں وہیب کی روایت کی ہے عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سختیانی سے روایت کر کے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اور ایک روایت میں ہے نوروا بیوتکم بذکر اللہ تعالی واکثروا فیہا تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما اتخذها الیہود۔ حضرت محمود ابن ربیع کی جو روایت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے، اس میں محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو مکمل حدیث تھی یہ کچھ لوگوں سے بیان فرمائی جن میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غزوے میں جس غزوے میں حضرت ایوب انصاری کا وصال ہوا اور یزید ابن معاویہ اس قافلے کا سردار تھا، اور یہ قافلہ سرزمین روم پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ محمود ابن ربیع اس غزوے کی بات کر رہے ہیں جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس قافلے کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ تو اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس غزوے میں اور جس جنگ میں ان کا وصال ہوا یہ تو قسطنطنیہ پر حملے والا معرکہ تھا، اور اس لشکر کا سپہ سالار یزید تھا، اور کتاب الجہاد میں بخاری شریف کی حدیث ہے اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، کہ میری امت کا جو لشکر
پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ اس لشکر میں یزید شریک تھا، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے غیر مقلدین یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث مبارک پیش کرتے ہیں۔ حضرت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑی عمدہ تقریر فرمائی ہے۔ حضرت شارح بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ، کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ تو اب اس روایت میں قسطنطنیہ کا ذکر نہیں ہے، مدینۃ قیصر ہے، یعنی قیصر کے شہر پر میری امت کا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو مدینۃ قیصر کا معنی تو یہ ہوا قیصر کا شہر۔ اب اس میں صراحتاً قسطنطنیہ کا ذکر کہاں ہے؟ اور یزید جس لشکر میں امیر تھا اور جس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا لشکر تھا، لیکن اس روایت میں مدینۃ قیصر ہے، قسطنطنیہ کا تو یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اور قیصر کے حدود سلطنت کا کوئی بھی شہر مدینہ قیصر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قیصر کے شہر پر پہلا حملہ کب ہوا، اور قیصر کے شہر پر پہلے حملے میں شریک کون افراد تھے؟ کیا ان میں یزید تھا؟ تو قیصر کے شہر پر پہلا حملہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سن 8 ہجری کے جمادی الاولیٰ میں ہوا، جس کا نام غزوہ موتا ہے۔ تو اب اس بشارت عظمیٰ کے مستحق غزوہ موتا کے شرکاء ہیں، اس لیے کہ بشارت پہلے لشکر کے لیے ہے، اور پہلا لشکر جس نے کہ قیصر کے شہر پر حملہ کیا وہ اس کا نام غزوہ موتا ہے، سن 8 ہجری میں ہوا۔ تو اس بشارت کے مستحق وہ صحابہ ہوئے جو غزوہ موتا میں شریک تھے، اس میں تو یزید کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور اگر مدینۃ قیصر سے مراد قیصر کا دار السلطنت لیا جائے تو جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت قیصر کا دار السلطنت حمص تھا، جو عہد فاروقی میں سن 16 ہجری میں فتح ہوا۔ اب اس بشارت کے مستحق وہ لوگ ہوئے، وہ خوش نصیب ہوئے جو کہ حمص پر حملہ کرنے والے تھے اور حمص کو فتح کرنے والے تھے۔ اور اگر مدینۃ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہی ہو تو یہ بشارت اس لشکر کے لیے ہے جو سب سے پہلے مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اور مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ۔ تو یہ بشارت اس لشکر کے لیے ہوئی کہ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اور جس لشکر میں یزید پلید شریک تھا وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلا لشکر نہیں تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یزید جس لشکر کا امیر تھا وہ سن 50 ہجری یا اس کے بعد 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر گیا تھا، اور اس سے پہلے قسطنطنیہ پر 4 بار حملہ ہو چکا تھا۔ پہلی بار
سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے سربراہی میں حملہ ہوا تھا، اور دوسری بار سن 43 میں بسر ابن ابی ارطات کی سرکردگی میں حملہ ہوا تھا، اور تیسری بار سن 44 ہجری میں، اور چوتھی بار سن 46 ہجری میں خالد بن ولید سیف اللہ کے بیٹے عبد الرحمن کی سربراہی اور سرکردگی میں ہوا تھا۔ اب یہ آپ غور کیجئے کہ جب قسطنطنیہ پر 4 حملے اس یزید والے لشکر سے پہلے ہو چکے ہیں، جن میں امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور یا بسر ابن ابی ارطات اور یا سن 32 والے حملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ تو اب یہ بشارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لشکر کے لیے ہے جو لشکر سب سے پہلے مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اور قیصر کے شہر سے مراد اگر قسطنطنیہ بھی ہو تو سب سے پہلے حملہ کرنے والا لشکر جو تھا وہ تو سن 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں حملہ کرنے والا لشکر تھا۔ تو اب مغفرت کی بشارت اس لشکر کے لیے ہوگی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تھا۔ اب یہ تو جو لشکر لے کر سن 50 یا 52 ہجری میں یزید جس کا سربراہ تھا، یہ لشکر تو 5واں لشکر ہوا، تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس سے غیر مقلدین کا استدلال یزید پلید کو جنتی بنانے کے تعلق سے بالکل ہباء منصورہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ لشکر جو لے کر گیا تھا اور جس کا سربراہ تھا وہ لشکر تو سن 50 یا 52 ہجری میں ہے، اور سن 49 ہجری سے پہلے قسطنطنیہ پر 3 یا 4 بار حملہ ہو چکا ہے۔ پہلی مرتبہ سن 32 میں حضرت امیر معاویہ نے کیا، سن 43 میں بسر ابن ابو ارطات نے کیا، سن 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا، سن 46 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید یا کسی اور کی سربراہی میں ہوا۔ اب اگر مان بھی لیا جائے، پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ مدینہ قیصر سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے کہ جو کہ قیصر کے حدود سلطنت میں ہو، اور حدود سلطنت میں قیصر کی سب سے پہلے جو حملہ ہوا تھا وہ غزوہ موتا تھا، تو اس حدیث کی بشارت کے مستحق غزوہ موتا کے شرکا ہوئے۔ اور اگر مدینہ قیصر سے مراد اس قیصر کی راجدھانی لی جائے تو اس قیصر کی راجدھانی دارالسلطنت اس دور میں حمص تھا، قسطنطنیہ نہیں تھا، اور اگر قسطنطنیہ ہی کو مان لیا جائے تو اب قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والے لشکر کے لیے بشارت ہوگی، اور قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا لشکر یہ نہیں تھا، بلکہ جس لشکر میں یزید پلید شامل تھا اس سے پہلے قسطنطنیہ پر 3 یا 4 بار حملے ہو چکے تھے۔ تو یہ بشارت اس لشکر کے لیے ہوئی کہ جس لشکر نے پہلی مرتبہ حملہ کیا وہ سن 32 میں حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ تو لا محالہ اس یزید کے اس لشکر میں شامل ہونے سے یزید کا جنتی ہونا دور دور تک ثابت نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور بیان فرمائی ہے کہ یہ حدیث کامل یوں ہے
کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے بحری سفر کر کے مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا بخش دیا جائے گا۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ مغفرت کی بشارت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، وہ بحری سفر کر کے حملہ کرے، دوسرے وہ مدینہ قیصر پر حملہ کرے، تیسرا یہ لشکر پہلا ہو۔ تو جس حملہ آور لشکر میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی وہ مغفرت کا مستحق ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی مفقود ہو تو وہ اس بشارت کا مستحق نہیں۔ یزید میں ان باتوں میں سے 2 باتیں مفقود ہیں، نہ تو یہ جس لشکر میں شریک تھا وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلا لشکر تھا، اور نہ اس نے بحری راستے سے حملہ کیا تھا، بلکہ وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبر و دباؤ سے خشکی کے راستے سے قسطنطنیہ گیا تھا، اور وہ اس لشکر کا امیر تھا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے اس حدیث کی وجہ سے یزید کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، غیر مقلدین اسے اگر جنتی مانتے ہیں تو شاید ان کی جنت کوئی دوسری ہے جس میں ان کو شیطان کی ذریت کے ساتھ میں